بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آخری عشرے میں ہمارے مخصوص ایام آ جائیں جن میں ہم نہ تو نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ قرآن پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی روزہ رکھ سکتے ہیں، تو پھر ہم کیا کریں؟ کیا ہم لیلۃ القدر سے محروم ہو جائیں گے؟ نہیں، کسی بھی حال میں مایوس نہیں ہوتے ہیں۔ عبادت صرف نماز، روزہ یا قرآن تک محدود نہیں ہے۔ عبادت کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں۔ آپ ذکر و اذکار کریں۔ اتنی بے شمار مسنون دعائیں ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں۔ آپ اگر وہ دعائیں پڑھنا شروع کریں گے تو ان دعاؤں کو پڑھتے پڑھتے ہی پوری رات نکل جائے گی۔ مقصد تو لیلۃ القدر کا اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ ان سے راضی ہوتا ہے جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں۔ حیض کے دنوں میں ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اس بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، مگر امت کا اجماع اس بات پر ہے کہ حیض کی حالت میں ہم نہ تو قرآن کو چھو سکتے ہیں اور نہ ہی قرآن کو تلاوت کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، مگر ہاں، ہم قرآن کی آیات کو دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، جیسے پیغمبروں اور نبیوں کی دعائیں ہیں جو قرآن میں موجود ہیں۔ آپ ان دعاؤں کو دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، یا پھر اگر قرآن کی کوئی آیت آپ کو پسند ہو تو آپ اس آیت کو بھی دعا اور ذکر کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں۔ بس نیت دعا کی رکھنی ہے، تلاوت کی نہیں رکھنی، اور جیسے دعا کرتے ہیں ویسے ہی دعا پڑھنی ہے۔ آپ ڈھیر ساری توبہ کر سکتے ہیں، آپ اللہ سے استغفار کر سکتے ہیں، آپ اللہ سے ڈھیروں دعائیں مانگ سکتے ہیں، جو بھی آپ کے دل میں ہو آپ اللہ سے وہ مانگ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی دعائیں ضرور دے گا۔ وہ آپ کی مرادیں بغیر قبول کیے واپس نہیں موڑے گا۔ آپ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر بھی حیض کی حالت میں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ قرآن کی تفسیر پڑھ کر اس سے علم حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ عمل آپ کو اللہ سے اور قریب کر دے گا۔ آپ کو تلاوت سے منع کیا گیا ہے مگر تفسیر سے نہیں، سو آپ قرآن کی تفسیر پڑھیں، کیونکہ تفسیر آپ کے ایمان کو بڑھائے گی اور آپ اللہ سے قریب محسوس کریں گے۔ اور ایسے ہی آپ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے مگر آپ تلاوت سن ضرور سکتے ہیں، سو آپ قرآن کی تلاوت سنیں۔ آپ صدقہ بھی کر سکتے ہیں۔ رمضان کے آخری عشرے میں دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کریں، کیونکہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل اس کی مخلوق کی مدد کرنا ہے۔ آپ اس کے بندوں کو راضی کریں گے تو اللہ بھی آپ سے راضی ہوگا۔ اپنے کردار میں بہتری لائیں، گناہوں سے جتنا ہو سکے بچیں، صبر کریں اور اللہ پر توکل رکھیں، دوسروں کے ساتھ احسان کریں، ان کی دل آزاری نہ کریں، انہیں اپنی ذات سے سکون پہنچائیں، اور آخر میں یہ کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ حیض آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آپ چاہ کر بھی اسے روک نہیں سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ لیلۃ القدر پانے کے لیے کتنے بے چین ہیں، اس لیے پریشان نہ ہوا کریں اور نہ ہی یہ سوچ کر افسوس کیا کریں کہ میں حیض سے ہوں تو میں لیلۃ القدر سے محروم ہو جاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اور اگر اس نے حیض کو ہمارے لیے چنا ہے تو اس میں بھی یقیناً کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی۔ ہمیں بس اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی ہے لیلۃ القدر پانے کی۔ جتنی عبادت ہمارے لیے حیض کے دنوں میں جائز ہے، ہم نے اسی عبادت کو اتنے بہترین طریقے سے کرنا ہے کہ ہمیں لیلۃ القدر مل جائے۔ ہمارے دین کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ ہمیں نیتوں کا اجر ملتا ہے۔ اگر ہم لیلۃ القدر پانے کی نیت سے حیض کی حالت میں بھی اللہ کو ان طریقوں سے منانے کی کوشش کریں گے جو جائز ہیں اور جن سے منع نہیں کیا گیا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر سے محروم نہیں رکھے گا۔ وہ ہمیں یہ رات عطا کر دے گا، اس لیے دل چھوٹا نہیں کرتے اور نہ ہی حیض کے دنوں کو سزا کے طور پر دیکھتے ہیں۔
ہمارے رب کی طرف سے جو بھی چیز ہمارے لیے آئے وہ در حقیقت نعمت ہی ہے، بس ہمارا علم اتنا محدود اور ناقص ہے کہ ہم اللہ کی حکمتوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں، مگر پھر بھی ہمیں اپنے رب پر یقین رکھنا ہے اور ہمیشہ اس سے بہترین کا گمان رکھنا ہے، کیونکہ وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، وہ اپنے بندوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، وہ اپنے بندوں کے حق میں جو بھی کرتا ہے انہی کی بھلائی کے لیے کرتا ہے۔ اگر آخری عشرے میں ہمیں حیض ہو جاتا ہے تو اس میں بھی ہماری ہی بھلائی ہے۔ یقین رکھیں اور راتوں کو اٹھ کر خود کو اذکار میں مگن رکھیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری ایام میں جتنی محنت اور کوشش کیا کرتے تھے، اتنی محنت اور کوشش کسی اور ایام میں نہیں کیا کرتے تھے، اس لیے آپ نے بھی اس موقع کو نہیں گنوانا ہے، کیونکہ لیلۃ القدر کوئی معمولی رات نہیں ہے۔ اس رات کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس رات پر اکیلی علیحدہ سے باقاعدہ ایک مکمل سورت نازل فرمائی ہے، جسے ہم سب سورہ القدر کے نام سے جانتے ہیں۔ اتنی اہمیت دی ہے اللہ تعالیٰ نے اس رات کو، اور یہ بات ہمارے لیے دلیل ہے کہ یہ رات بہت خاص ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تقدیریں ہمارے لیے بھلائی اور کامیابی لے کر اتریں تو ہم نے رمضان کے آخری 10 ایام میں پوری لگن کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ رمضان کے یہ آخری 10 ایام جو باقی رہ گئے ہیں، یہ ایام آپ کی بخشش کا ذریعہ بن سکتے ہیں، اور کچھ پتہ نہیں کہ یہ رمضان آپ کی زندگی کا آخری رمضان ہو، کچھ پتہ نہیں کہ یہ موقع آخری موقع ہو، تو پھر پا لیں اس موقع کو اور پا لیں اپنے رب کی مغفرت۔ دعا ہے کہ لیلۃ القدر کو پانے والے لوگوں میں ہم بھی شامل ہوں۔ دعا ہے کہ اس رات جن لوگوں کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں ان لوگوں میں ہم بھی شامل ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔